الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین، آج ایک ویڈیو دیکھنے کا اتفاق ہوا جس میں بدنام زمانہ مفعولی جنان جو ہمارے ملک میں مفعول ما لم یسمی فاعل کے نام سے مشہور ہے، جس میں اس ذلیل انسان نے اپنی عادت کے مطابق ایک دفعہ پھر علماء حق کے خلاف اپنے کردار کی طرح گندی زبان استعمال کی۔ لیکن معاف کیجئے، سنو اور غور سے سنو، آپ کو جس مدرسے سے نکالا گیا وہ آپ کو معلوم ہے، وہ پوری دنیا بھی جانتی ہے، لیکن شرم بھی کوئی چیز ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ دھمکی دے رہے ہیں، اس پر میرے پاس ہنسی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ وہ بزدل انسان ہے کہ جب بھی کلام میں آپ کو کوئی مماتی دھمکی دے رہا تھا تو آپ بیوہ عورت کی طرح آنسو بہا بہا کے کس کو رابطہ کر رہے تھے، کس سے مدد لی جاتی، وہ راز ہم سے مت کھلوائے۔ اور آج اتنا بڑا تسمار خان بن بیٹا کہ علماء حق کو دھمکی دے رہے ہو، لیکن یاد رکھنا ہمیں اس بدذات سے کوئی گلہ شکوہ نہیں، کیونکہ مثل مشہور ہے کل اناء یترشح بما فیہ۔ مگر افسوس اس پر ہے کہ پیر صاحب جو ایک طرف کہتے ہیں کہ میں بڑا ہوں میرا ادب کرو، اور ایک طرف کہتے ہیں کہ سارا اختلاف ان چھوٹوں نے ہی ڈالا ہوا ہے، اور دوسری طرف اس بدبخت کی گالیوں سے بری ویڈیو نہ صرف شیئر کرتے ہیں بلکہ کمنٹ میں اس کی تائید بھی کرتے ہیں۔ پیر صاحب نے کمنٹ میں ہمارے علماء کو دمدار ستارہ لکھا، تو اس کے جواب میں پیر صاحب کو ہم لطیفو بابا، گوبر شاہ بابا، جعلی پیر، دجال زمانہ، بریلوی، سیفی، بدعتی کہہ سکتے ہیں، لیکن ہمارے اساتذہوں نے پیر صاحب کی طرح ہماری تربیت نہیں کی۔ بدنام زمانہ کہتا ہے کہ علامہ ساجد خان صاحب 3 سال سے میرے پیچھے لگا ہوا ہے، حالانکہ آپ کے پیچھے تو پیر صاحب آ ہوا ہے، اور بقول انور تاج ماتوریدی آپ کو ویسے بھی آگے بڑھنے کا شوق ہے۔ یہ اس خبیث کا جھوٹ ہے، کوئی ایک ثبوت پیش نہیں کیا جا سکتا کہ علامہ صاحب نے کبھی اس کا نام لیا ہو، بلکہ جب سے علامہ صاحب نے دلائل کے میدان میں آپ کے پیر کا جنازہ نکالا ہوا ہے اور آپ ان کے پیچھے ایسے لگے ہو جیسا کہ ایک آوارہ کتا کوئی شریف آدمی کے پیچھے، آپ کہتے ہیں کہ شہرت کا بھوکا ہے، کچھ شرم و حیا کرو۔ علامہ صاحب پاک و ہند کے علماء جانتے ہیں، ان کی کتاب مشرق و مغرب میں مشہور ہے۔ شہرت کے بھوکے تو آپ ہو، اور آپ اس قدر اپنے بے عزتی پر فخر کرتے ہو کہ اور چھوڑو، صرف جو تم نے علامہ صاحب کے خلاف ویڈیو بنائی ہے اس کی کمنٹ ذرا چیک کرو، لوگوں نے تمہارا کیا حشر کیا ہے۔ تم میں کچھ غیرت ہوتی تو یہ کمنٹ پڑھ کر ڈوب مر جاتے، لیکن بے شرم و بے حیا کو بے حیائی و ذلت میں مزہ ہی آتا ہے۔ تم اس قدر ذلیل انسان ہو کہ پوری دنیا کسی پیر کے واحد مرید اور مسلک کے واحد نام نہاد مناظر ہو جو لوگوں میں بد کردار اور مفعولی جنان سے مشہور ہو۔ ادھر ویڈیو بناتے ہو، ادھر پوری دنیا تمہاری حقیقی کردار تمہیں آئینے میں دکھانا شروع کر دیتی ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ پیر صاحب نے جو مناظرہ کیا، علامہ صاحب نے اس کی رویدات قلم بند کی، اور پھر پیر صاحب کی حقیقت اور جہالت بدعات پوری دنیا کے سامنے اشکارا کیا۔ اگر اس میں کوئی بات غلط ہو تو ثبوت دو۔ محض گالیاں جو پیر صاحب کے گود میں بیٹھ کر تو نے سیکھی ہے، اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ آخر میں ہم 2 باتیں کریں گے۔ پیر صاحب اس دفعہ ہم نے آپ کا بہت لحاظ کیا، لیکن اگر آئندہ آپ نے اس بد کردار کی ویڈیو جس میں ہمارے اکابروں کو گالیاں دی گئی اور شیر کی تو پھر ہم سے بھی گلہ مت کرنا، ایسا چمڑا اتاریں گے جو مماتیوں نے بھی نہ اتارا ہوگا۔ کرنے کے انتہا دیکھو، مماتیوں کو اپنا بھائی کہتے ہو اور ان سے ادب و احترام کے باتیں کرتے ہو، اور اپنے علماء کو گالیاں دیتے ہو۔ مفتی توصیف و مولوی وحدان مردے گدی کی طرح تمہیں میدان مناظرہ میں گھسیٹ رہے ہیں، مگر تم وہاں گونگے شیطان کی طرح بنے بیٹھے ہوئے ہو، اور اپنے علماء کے خلاف فیس بک ہر وقت کھلا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ، اگر آپ کو مناظرہ کرنا ہے تو بسم اللہ، مفتی ندیم المحمودی صاحب کے ساتھ کرنا ہے تو بھی بسم اللہ، مولانا ساجد خان نقشبندی صاحب کے ساتھ کرنا ہے تو بھی بسم اللہ۔ جس موضوع پر آپ کا چیلنج ہمیں قبول ہے، مرد کے بچے بنو اور میدان میں آؤ، لیکن خود دیوسف کی طرح گھر میں بیٹھو، مس مردان اور گلچاہت کو آگے کر کے تم کہو کہ اس میدان کو فتح کر لوں گا، تو مفتی ندیم المحمودی صاحب کا بقول نداد جنہ کو میدان نہ دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔